قرآن مجید پہلے ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے، پھر دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی اب اس کے مقابل کون سے لوگ ہیں آپ نے سنا، یعنی منافقین کا رویہ آپ نے دیکھا، ان سٹوڈنٹ کا رویہ دیکھا. قرآن مجید فرماتا ہے دوسرے سٹوڈنٹ بھی ہیں والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے، یعنی جنہوں نے اپنے علم کو روشنی بنا لیا، اپنے علم کو نور بنا لیا. پھر کیا ہوا؟ والذین اہتدوا زادہم ہدی، انہوں نے صرف قدم بڑھایا، ہدایت پائی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر لمحے ان کی ہدایت کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں، یعنی میں ان کی ہر لمحے ہدایت کو، رہنمائی کو، ان کی بصیرت کو، ان کے سوچنے کی طاقت کو، ان کے فکر کی طاقت کو، ان کے بیہیویئر میں ہر لمحے برکت سے برکت دیتا چلا جاتا ہوں. یاد رکھیے کہ آپ آج صبر کرتے ہیں، آپ کل بھی صبر کرتے ہیں، پرسوں بھی صبر کرتے ہیں، تو صبر میں برکت ہوتی ہے آپ کی. آج حوصلہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے آپ کا حوصلہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. ننی ننی ہوائیں، ننی ننی باتیں، ننی ننی چیزیں آپ کے حوصلے کو ختم نہیں کرتی. اگر آپ آج ایک بات سیکھتے ہیں اور دھیرے دھیرے سیکھتے جاتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے. یہ دھیرے دھیرے سفر ہوتا ہے حوصلے کا. آپ آج صبر کرتے ہیں تو صبر آپ کا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو اے پیارے حبیب بشارت دے دیں. یعنی آپ کا صبر اس مقام تک، اس لیول تک پہنچتا ہے. ہر چیز دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. آج اگر آپ اپنی خوابوں کے فالس ڈیزائر پالتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ میاں خیالی بن جائیں گے اور شیخ چلی بن جائیں گے. اگر آپ لانگ ہوپس رکھتے ہیں تو بے عمل ہو جائیں گے آپ. یعنی آپ کہیں گے، اب دیکھیے ہماری لانگ ہوپس کا کیا ہے، ہم نے خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو یوں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا کل شروع کریں، آج نہیں. خواہش پوری کرنی ہے تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ابا جی کل انشاءاللہ تسی ویکھو گے چینج میرے اندر، ماما جی تسی کل ویکھو گے میرے اندر ایک بڑا چینج آئے گا. تو وہ چینج کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ آپ جب اپنے عمل کو تاخیر میں لے کے جاتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، تو عمل کبھی بھی آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنتا. جس طرح خواہش کو آپ اپنی فی الفور پوری کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے عملی اقدام کو بھی فی الفور کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی ذات ترقی کرتی ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم، مومن جو ہے وہ ہدایت میں فوراً اپنے عمل میں آتا ہے، علم کو فوراً نور بناتا ہے. ہدایت ایک علم ہے، وہ علم فوراً نور بنتا ہے اور نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے دیکھیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، ہم دیتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں انہیں تقواہم، ان کا تقوی عطا کرتے ہیں. یعنی تقوی کیا ہے کہ وہ نور کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کس سے دامن بچا کے چلنا ہے. یعنی کون سا کام کرنا ہے ہم نے اور کس سے دامن بچانا ہے. آپ مجھے بتائیے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو بر وقت پتہ چل جائے کہ کس سے بچ کے چلنا ہے اور کس چیز کو اپنانا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. دیکھیے قرآن مجید اگلی جو آیت پاک ہے وہ دراصل منافقین سے یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، مومنین سے نہیں. یہ آیت پاک اگلی جو ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے وہ بالکل ڈائریکٹ منافقین سے بات کر رہا ہے. کیا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا، یعنی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کیا وہ قیامت کا کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو پھر بہتر ہوگی.
سب سے بڑی قیامت کی علامت، سب سے بڑی، جسے امت فراموش کر چکی ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ سب سے بڑی قیامت کی علامت خود رسول اللہ کا آنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہی میرے درمیان اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے۔ باقی علامات تو چھوڑیے، باقی کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر کریم آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی قیامت کی علامت پوری ہو چکی ہے۔ ابھی ہم لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں اور قیامت کی علامات کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ قیامت کی علامت ہے، فلاں واقعہ قیامت کی علامت ہے، خود رسول اللہ کی تشریف آوری قیامت کی علامت ہے۔ مومن کو سمجھ جانا چاہیے اور ماننے والے کو سمجھ جانا چاہیے کہ مان لیا تو زندگی ہے، بہترین آخرت ہے، نہ مانا تو بس جیسے ہی انسان نہیں مانتا تو قیامت تو برپا ہو گئی اس کی زندگی میں۔ یعنی رسول اللہ کا انکار بذات خود ایک بہت بڑی قیامت ہے، قیامت صغریٰ کہیں اس کی زندگی میں برپا ہو گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی سب سے بڑی قیامت ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان تأتیہم بغتہ، اب یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی پھر آپ کو بتائے گی پھر وہ آپ سے کہے گی کچھ بہتر ہو لو۔ قرآن کہتا ہے بغتہ، بس وہ اچانک آئے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے گی بھی تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، نہیں، بغتہ جب آئے گی تو بس اچانک آئے گی، برپا ہو جائے۔ اور یہ کب آئے گی اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید آگے فرماتا ہے فقد جاء اشراطها، فقد کا مطلب فا میں نے پس، قد میں نے یقیناً، جاء آ گئیں، اشراطها اس کی نشانیاں اور اس کی علامات۔ اشراط جمع ہے، اصل میں ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں شرط، شرط اور چیز ہے، وہ قرآن مجید میں نہیں آیا، یعنی شرط کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا، جس کی جمع بنتی ہے شرائط یا شروط، یعنی دو جمع ہیں اس کی۔ تو شرط جو ہے وہ اور چیز ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کوئی چیز لازمی قرار دیتے ہیں، جیسے مثال ہے نماز کے لیے ہم نے اس دن بتایا کہ پاکیزگی شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا شرط ہے۔ وہ ہم نے شرائط پڑھی تھی، یعنی ہم نے بتایا تھا کہ شرائط وہ ہوتی ہیں جو اصل وجود سے باہر ہوتی ہیں، فرض وہ ہوتا ہے جو وجود کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو شرط ہے جس کا معنی شرائط ہے یا شروط ہے وہ نہیں آیا قرآن مجید میں، لیکن قرآن مجید میں آیا اشراط، اور ایک بار ہی آیا ہے، اور سورہ محمد میں آیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ کا آنا ہی دراصل سب سے بڑی علامت ہے قیامت کی۔ اگر مسلمان سمجھے تو اس سے بڑی کوئی علامت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی علامت نہیں ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو اشراط جمع ہے اصل میں شرط کی، تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے شرط، یعنی را پہ جزم آئے گی تو شرط ہوگا، اور را پہ زبر آئے گی تو شرط ہوگا۔ شرط کا مطلب ہے علامت، نشانی، اس کی جمع جو ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ اشراط ہے، الف شین را الف اور تو، یہ علامت ہے۔ وہ جو شرائط ہم بولتے ہیں وہ الگ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کے وجود سے پہلے جو ایک لازمی چیز قرار دیتے ہیں اس کو شرط کہتے ہیں۔ بھئی آپ یہ کریں گے تو پھر میں بھی یہ کروں گا، یہ شرط ہے۔ لیکن شرط جو ہے را پہ زبر کے ساتھ، اس کا مطلب علامت ہے، نشانی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو یہاں پہ جو آیت پاک ہے اس میں فرمایا ہے، جو 18 آیت پاک ہے اس میں فرمایا ہے کہ اشراطها، یعنی نشانیاں اس کی یقیناً آ گئی ہیں۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فَأَنَّا لَهُمْ انہیں کیا ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو موت بھی قیامت ہی ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے
تو موت بھی قیامت ہے انسان کی زندگی میں. جیسے ہی موت آتی ہے تو قیامت اس کی زندگی میں برپا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو فیصلہ ہو گیا نا. اب اس کے بعد تو اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یا اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، یا وہ کچھ سنوار نہیں سکتا. تو قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، انہیں کیا ہے کہ جب آ گیا ہے ان کے پاس ان کا ذکر، یعنی سمجھنے کی بات آ چکی ہے، اس کے بعد وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی قرآن مجید جب سمجھنے کی چیز سامنے آ چکی ہے پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھئی آپ، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غلط خواہشیں اور لمبی تمنائیں، اس کی بجائے اپنی زندگی کو علم اور عمل کی بنیاد پہ لے کے چلو. یعنی اپنی زندگی کو یقینی علم اور یقینی عمل کی بنیاد پہ. یقینی علم سب سے پہلے کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے اپنے علم کی بنیاد اس پہ رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ بنیادی چیز ہے آپ کے عقیدے کی، یعنی انسان کے، مسلمان کے عقیدے کی بنیادی چیز کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. بس کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، بس خدا اللہ ہے. جب آپ اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کا ذہن توہمات سے پاک ہو جاتا ہے، علم آتا ہے، اور علم روشنی ہے. توہم، خدشے اندھیرے ہیں، یہ وسوسے اندھیرے ہیں. یعنی خدا کا نور آ جائے تو پھر وسوسے نہیں رہتے. اس لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، بس اللہ ہے. کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اور پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھیے نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا. یعنی آپ نے پہلی اینٹ ہی فکر کی اللہ کی وحدانیت پہ رکھی. چاہے لوگ شرک کر رہے تھے لیکن آپ شرک کے قریب نہیں گئے، آپ نے شرک نہیں کیا. پورا معاشرہ گواہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خنجر لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ توحید کو مانو جو میں مانتا ہوں. کیوں نہیں؟ ذمہ داری دی گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے اس بات کو سامنے لائے. ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کو بہتر کرنے کا ذمہ دار ہے، اپنے خدا کی علم کی بنیاد پہ خدا کو ایک ماننے کا ذمہ دار ہے. اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے ہم اسے انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے. ہم نے 18 آیت پاک مکمل کی ہیں اور 19 آیت پاک کا یہ پہلا حصہ بیان کیا ہے کہ علم کی بنیاد ہماری اللہ کی ذات کے ایک ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر، اس کے مالک ہونے پر، اس کے رازق ہونے پر ہم نے اپنے علم کی بنیاد کو رکھنا ہے. جب ہم علم کی بنیاد یعنی اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد اللہ کے ایک ہونے پر اس طرح رکھیں گے تو پھر ہم توہمات سے، خدشات سے، بیجا وسوسوں سے، بیجا خیالات سے اور بیجا فرسٹریشن سے ہماری ذات، ہمارا ذہن اور ہمارا دل بچ جائے گا. جب آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، جب کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار بس میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا خالق ہے، بس میرا سب کچھ تو ہی ہے، بس مجھ پہ کرم فرما. یہ جملے جب آپ کہتے ہیں، آپ اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، یہ جملے پنجابی میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، عربی میں کہہ دیں، فارسی میں کہہ دیں، یہ جملے آپ صبح اٹھ کے سورج کے نکلنے سے پہلے یہ کہہ کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جملے کس طرح آپ کی ذات کو نور سے اور روشنی سے روشن کرتے ہیں. ایک بار ان جملوں کو اپنی زبان سے اونچی آواز سے کہہ کے دیکھیں
پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات پہ ان جملوں کا، آپ ہی کے جملے ہوں گے مگر اس کا اثر کیا پڑے گا آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہر روز کہہ کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جملے پورا دن آپ کو روشنی مہیا کریں گے، رہنمائی مہیا کریں گے، طاقت دیں گے، صبر دیں گے، حوصلہ دیں گے، ہمت دیں گے، بھروسہ دیں گے، اعتماد دیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علی الا البلاغ.